اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ ہر نمازی اپنی نماز کے اندر اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ ایاکا یہ معمول ہے نعبدو کا، اور جس وقت معمول کو عامل سے مقدم کر دیا جائے معنی حصر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ نعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال۔ معنی یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، جب تک زندگی ہے عبادت تیرے لیے ہوگی۔ ایاک نعبد ولا نعبد غیرک، صرف تیری ہی عبادت ہوگی۔ عبادت انتہائی تذلل کا نام ہے، عاجزی کی انتہا، اور اس کا اصل تعلق باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ کچھ افعال عبادت کے ایسے بھی ہیں کہ جن میں بظاہر عجز نہیں پایا جاتا، ذلت نہیں پائی جاتی، جس طرح طواف کے دوران پہلے چند چکروں میں اکڑ کے چلنا۔ لہذا عبادت کا اصل تعلق انسانی قلب کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر عاجزی، تذلل، انکساری پیدا ہو جائے۔ جس ذات کا آرڈر مانا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو محکوم کی حیثیت سے رکھے۔ جب محکوم اور غلام کی حیثیت سے دل میں تصور کرے گا تو یہ اصل عبادت کا یہی مفہوم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سے ایک عہد ہو گیا کہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ چونکہ عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے بھی تھا، قولی عبادت انسان کے جوارح اعضاء سے بھی تھا، بدنی عبادت، اور انسان کے مال سے بھی تھا، مالی عبادت۔ انسان زبان سے عبادت کر سکتا ہے، زبانی عبادت جس طرح دعا پکار ہو گئی فوق الاسباب، اس کا وعدہ ہوا کہ ہم پکار بھی تیری کریں گے، فوق الاسباب دعا تجھ ہی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد قولی عبادت، زبان والی عبادت، وقال ربکم، اور کہتا ہے رب تمہارا، ادعونی پکارو تم مجھے، استجب لکم پہنچتا ہوں میں تمہارے لیے، تمہاری دعا، تمہاری پکار کو میں ہی پہنچتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی دعا کو عبادت قرار دے دیا کہ جو لوگ اکڑتے ہیں میری عبادت سے، یعنی پکار والی عبادت سے جو اکڑتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل خوار ہو کر۔ تو اس آیت میں دو باتیں ثابت ہو گئی۔
کہ عبادت، پکار عبادت ہے، اور دوسری بات کہ عبادت اور پکار رب کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پکار نہیں۔ فوق الاسباب غائبانہ پکارنا صرف رب کو ہے، کیونکہ یہ حق اسی کا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 میں لہو دعوت الحق، اسی ہی کے لیے ہے پکارنا حق، یعنی اسی کے لائق ہے کہ پکار اسی کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی فوق الاسباب پکار نہ کی جائے۔ آج کا کلمہ گو مسلم وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، مخلوق کی عظیم ہستیوں کو پکارتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، گویا ان کی عبادت کر رہا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ لہذا پکار صرف اکیلے اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کا انداز دیکھیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، دعا انسان مانگنے بیٹھے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، یہی اللہ کی ذات و صفات کا وسیلہ ہے۔ مخلوق کے وسیلوں کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کی سفارش مان کے کام کرے، کسی کی منت مان کر کام کرے، نہیں، یہ تو سیاسی لیڈروں کا کام ہے۔ میرا رب محتاج نہیں ہے کہ وسیلوں سے سنے، واسطوں سے سنے، طفیل صدقے سے سنے، کسی کی منت کا پابند ہے، کسی کی محبت میں مجبور ہے، نہیں، شاہ رگ سے قریب ہے، یہاں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، شاہ رگ سے دور نہیں ہے۔ ان ربی قریب مجیب اذا سألک عبادی عنی فانی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید یعلم السر واخفی۔ ایسی ذات سے جب بندہ مانگنے بیٹھے، کہاں وسیلہ رکھے، کہاں واسطہ رکھے، پاک ہے وہ، وسیلوں کا محتاج نہیں، واسطوں کا محتاج نہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازیاں اس اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیا، اسماعیل بھی اسحاق بھی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ نعمت اسی کے پاس ہے، انسانی بس میں نہیں ہے۔ انسان اسباب اختیار کرتا ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر، لیکن اس کو بیٹیاں عطا کرنا، بیٹے عطا کرنا، دونوں نعمتیں عطا کرنا یا بانجھ بنا کے کچھ بھی نہ دینا رب کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل جیسا پھول بھی دیا اور اسحاق جیسا پھول بھی عطا کیا۔ کیوں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی کوئی نہیں جو فوق الاسباب دعاؤں کو سنے، التجاؤں کو سنے، نداؤں کو سنے، پکار کو سنے۔ جب ایسی ہستی کوئی نہیں تو اس سے مانگا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر مانگنا اسی ذات سے ہے
جو سمیع الدعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جب باپ کا یہی نظریہ ہے کہ ان ربی لسمیع الدعا، تو اولاد کا بھی یہی نظریہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، یہاں ابراہیم علیہ السلام باپ کا بھی ذکر ہے، بیٹے کا بھی ذکر ہے۔ بیٹے کو بھی ساتھ دیکھیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے لگے، یہاں وہاں بھی ان ربی لسمیع الدعا، اور یہاں بھی انک انت السمیع العلیم۔ لہذا دعاؤں کو، پکار کو، ندا کو سننے والا فوق الاسباب صرف اللہ ہے۔ دوسری قسم عبادت کی، وہ عبادت ہے بدن کی۔ بیت اللہ کا طواف اللہ کی عبادت ہے، یہ بدن کی عبادت ہے۔ اور کسی کی قبر یا مزار کا طواف نہیں ہو سکتا۔ جی عبادت ہے تو عبادت رب کے لیے ہوگی۔ قیام عبادت ہے، ہاتھ باندھ کر رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس عقیدہ سے کہ وہ میرے لیے فوق الاسباب مالک و مختار بھی ہے اور میری ہر حالت کو جانتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ہاتھ باندھ کر ایک رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح قومہ، جلسہ، سجدہ، تشہد، یہ عبادات ہے، بدنی عبادات، اس کے لائق صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد۔ تیسری عبادت ہے مالی عبادت، قربانی للہ، نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق صرف اللہ ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے یہ انعام عطا فرما دیا تو میں تیرے نام پہ یہ چیز دے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منت منوتی، نظر نیاز ہے، اس کے لائق صرف اللہ ہے۔ النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح۔ رب کی عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد، زبان والی عبادت تیرے لیے، بدن والی عبادت تیرے لیے، مال والی عبادت تیرے لیے، ہر قسم کی عبادت کے لائق تو ہے۔ لہذا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایاک نعبد کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ میں بھی یہی اللہ سے اقرار اور عہد و پیمان باندھا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مولا قدوس فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی عبادت مقصود نہ ہوتی اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، کیونکہ کائنات کی تخلیق، انسان جن و انس کی کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کی ڈیوٹی ہے انسان کی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے اس معبود کا تعارف ضروری ہے، تو تعارف کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ الم تر ان اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 14 طبق کی کائنات کو پیدا کیا۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس آیت کے آخر میں یہ لفظ ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو میری توحید سمجھ آ جائے، میری قدرت سمجھ آ جائے، اور میرا علم انہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ساری کائنات کا معبود برحق ہے، اس لیے کائنات کو پیدا کیا۔ میری معرفت کر، سر اٹھا کے دیکھ، آسمان کو دیکھ، بلا ستون کھڑے ہیں، ان میں جگمگانے والے ستاروں کو دیکھ، نیچے اگر تو نظر دوڑائے گا زمین کی طرف، وہاں بھی میری قدرت اور وحدت تجھے سمجھ آ جائے گی۔ زمین کو دیکھ، اس میں چلنے والے دریاؤں کو دیکھ، ندی نالوں کو دیکھ، مضبوط میخیں پہاڑوں کو دیکھ، زمین سے اگنے والے نباتات کو دیکھ، درختوں کو دیکھ، سر اٹھا کے دیکھے گا، میری قدرت توحید سمجھ آئے گی، سر جھکا کے دیکھے گا، میری قدرت اور توحید تجھے سمجھ آئے گی۔ اور اگر وفی انفسکم، اپنی جان میں غور کرے گا، افلا تبصرون، اور اس میں بھی تو مجھے پہچان لے گا، اپنے وجود کو دیکھ، اپنے وجود کی ساخت کو دیکھ، تو پھر بھی تجھے اپنے خالق اور معبود کا پتہ چل جائے گا۔ تو جب انسان کی ڈیوٹی ہے رب کی عبادت، اسی وجہ سے پیدا کیا گیا، تو پھر اپنے معبود کا تعارف اسے ضروری ہے، تاکہ غیر کی عبادت نہ ہو، غیر اللہ کے سجدے طواف منت نظر نیاز نہ ہو، رب ہی کے لیے خالص عبادت ہو۔ اس لیے کہ مقصد جب انسان کا اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہونا ہے تو عبادت سے پہلے معبود کا تعارف ضروری ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا اباتی، سورہ مریم، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے؟ پہلی بات ہی عبادت کی ہے، کیونکہ تخلیق انسانی کا مقصد یہی ہے۔ کیوں عبادت کرتا ہے؟ ما، ان کی، لا یسمع، جو نہیں سنتے، ولا یبصر، نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کام ہے تیرے ذرا برابر۔ جن کی تو عبادت کرتا ہے وہ سمیع نہیں ہے، بصیر نہیں ہے، قدیر نہیں ہے۔ جب ان کے اندر الہ ہونے والی صفتیں مفقود ہیں تو پھر ان کی عبادت لما تعبدو، ان کی عبادت کیوں؟ کیا مطلب تھا کہ تو نے اپنے معبود کو نہیں پہچانا۔ معبود وہ ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو سمیع لکل دعا ہو، بصیر بکل شیء ہو، قدیر علی کل شیء ہو۔ جن کی تو عبادت کرتا ہے وہ فوق الاسباب سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، قدیر بھی نہیں۔ جب الہ ہونے والی صفتیں ان میں نہیں پائی جاتی تو لما تعبدو، پھر تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اپنے معبود کو پہچان۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو، فوق الاسباب، دعائیں پکارے سننے والا، کائنات کے ذرے ذرے پر نگاہ رکھنے والا، اور فوق الاسباب ہر کام کے کرنے پہ قادر، مختار اور مختار کلو۔ اور یہ تینوں صفتیں مخلوق کی نہیں ہیں، یہ خالق کی صفتیں ہیں۔ جب صفتیں خالق کی ہیں تو وہ الہ ہے، معبود ہے۔ مخلوق کی صفتیں نہیں ہیں تو مخلوق معبود نہیں، عبادت کے لائق بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی دعوت دیتے ہوئے یہ دعویٰ، پیغام اور میسج امت کے سامنے رکھا، اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اعبد اللہ
وحد اللہ، عبادت میں رب کو اکیلا مانو، اسی پر اپنی عبادت کو بند کر دو۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہ سابق جملہ کی علت اور وجہ ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کیوں کرو، صرف اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ فرمایا اس لیے کہ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الہ ہونے والی صفتیں اللہ کے ماں سوا نہیں، تو اس وجہ سے وہ الہ بھی اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ ہر پیغمبر کا جرنل مسئلہ یہی رہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو جب انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، تو اس عبادت میں اسے اپنے معبود کا تعارف ضروری ہے۔ اگر معبود کا تعارف نہیں ہو سکا تو یہ غیر کی عبادت میں لگا رہے گا، مخلوق کی عبادت میں لگا رہے گا اور اپنے مقصد کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اخروی ندامت اور وہ بھی دائمی اس کا مقدر بن جائے گی، کہ اپنی زندگی کے مقصد کو جو پورا نہ کر سکا اس نے اپنی اخروی زندگی کو برباد کر دیا۔ تو انسان کا اللہ سے کیا معاہدہ ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر